بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ تمام اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا مین مقصد 10th کلاس کی اردو کے گیس پیپر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ MCQs آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں گے کہ پیپر میں کس لحاظ سے MCQs آنے ہیں۔ اگرچہ یہ والے MCQs نہیں آتے تو آپ کا جو طریقہ کار ہے، مطلب یہ MCQs پوچھے یہی جانے ہیں، لفظ چینج ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جی مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے جائیداد خریدنے پر، خیرات کرنے میں، کتابوں پر یا کھانے پر۔ تو اسی طرح اگلا ہمارے پاس MCQs آ جاتا ہے، مسلم لیگ کا قیام کہاں عمل میں لایا گیا؟ ڈھاکہ میں، دلی میں، لاہور میں یا علی گڑھ میں؟ سید نبی کا پیشہ کیا تھا؟ چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ لڑ پڑتا، بھاگ جاتا یا ناراض ہو جاتا یا شرمسار ہو جاتا تھا۔ اس طرح مقبرہ رابعہ دورانی کہاں واقع ہے؟ دلی میں، اورنگ آباد میں، حیدرآباد یا الہ آباد میں؟ اسی طرح آیا صوفیہ کے برابر کیا ہے؟ عجائب گھر، کتاب خانہ، قبرستان یا فوجی عجائب خانہ؟ تو اس طرح ساتواں دوسرے خط کے مطابق مرزا غالب کو کتنی کتابیں موصول ہوئی تھیں؟ 20، 33، 30 یا 43؟ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں یہ آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹس، دھیان سے آپ لوگوں نے ان کو کیری کرنا ہے۔ اس طرح کسان کی انگلیاں دن کے وقت رہتی ہیں ہلکی ہتھی پر یا خاک کی نبض پر؟ تو آپ لوگوں نے جو بھی ان کے کریکٹ ہیں، اگر ان کے آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو ان کے کریکٹ جو ہیں وہ آنسر دے دوں گا۔ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے سے کیا مراد ہے؟ محنت کش مزدور یا کسان یا پاکستان بنانے والے؟ شاعر کو کس بات پر فخر ہے؟ اس طرح تم کھاؤ گرامر کی روح سے ہے، تو گرامر میں سے بھی کویسچنز MCQs آپ لوگوں کے آنے ہیں اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے ان کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے۔ اس طرح جب کسی کام کا ہونا یا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے تو فعل حال پھر ماضی، ظاہری بات ہے گزرا ہوا زمانہ ہو تو فعل ماضی ہوتا ہے۔ وہ اسم معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف دیا جائے، یعنی لقب ہے، خطاب ہے، کنیہ یا تخلص ہے امر کا۔ اسلام کا درست تلفظ، حلال کا درست تلفظ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی گرامر میں سے کتنے 5-7 MCQs آپ کی گرامر میں سے ہی ریپیٹ ہوئے ہیں، تو اکیلے سبق وغیرہ کر کے نہ بیٹھ جائیے گا، گرامر کو بھی اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد جی ہمارا پیپر شروع ہوتا ہے جی، اس میں ہے جی نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح۔ بچے کیا کرتے ہیں جی، کتابیں لیں، ان میں سے اچھے طریقے سے بس نہ جو لفظ بلفظ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اکثر ایسے ہوتا ہے جی بچوں کو پھر ادھر جا کے بھول جاتا ہے اور تشریح نہیں کر کے آتے۔ تو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا، آپ لوگوں نے شعر پکڑنا ہے، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ پیپر خالی چھوڑ کے آ جائیں۔ اس کے بعد اس میں ہمارے پاس جی نظم اور غزل کے اشعار ہیں، 3 اشعار حصہ نظم اور 2 اشعار حصہ غزل کرنے ہوں گے جو آپ لوگوں نے۔ تو 4 دیے ہیں نظم، ایک چھوڑنے کی اجازت ہے آپ لوگوں کو۔ جو بھی ہے آپ نے تشریح تقریباً 1.5 پیج پہ ایک شعر کی تشریح کرنی ہے، ایزیلی اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پیپر اتنا کنڈکٹ کر سکیں۔ تو آپ لوگوں نے اگلا ہے جی 10 نثر پاروں کی تشریح کریں، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ اس میں دیکھیں سبق کا عنوان بچے نہیں لکھتے، اس کا 1 نمبر پورا ہوتا ہے، مصنف کا نام لکھنے کا بھی 1 نمبر پورا ہوتا ہے۔ اس طرح خط کشیدہ الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے خلاصے تو یاد کیے ہوں گے، کچھ بچے ہوتے ہیں نا جن کو نہیں آتی، تشریح کرنا نہیں آتی، تو ان کے لیے میری رائے یہی ہے بھی جس سبق کی عبارت آئی ہے اس کا خلاصہ لکھ دو، اس سے بھی آپ کو کافی حد تک جو نمبر ہیں وہ آپ کے کیری ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس چوتھا کویسچن آ جاتا ہے جی، کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جوابات ہے جی۔ سید نبی نے گزرا اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا جی؟ محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ ترکی میں جمعۃ المبارک کا خطبہ آدھا کن 2 زبانوں میں دیا جاتا ہے؟ کون سی 2 چیزوں پر محصول وصول نہیں کیا جاتا؟ اسلام کیسے امن کا مذہب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے جی؟ نظم فاطمہ بنت عبداللہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟
شاعر حضرت موہانی کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی کیا وجہ؟ اسی طرح جی سوال نمبر 5 ہے، کسی ایک سبق کا خلاصہ آپ لوگوں نے سبق کا خلاصہ لکھنا جی مرزا محمد سعید چغل خور کا۔ کسی ایک عنوان پر مضمون آپ لوگ دھیان سے میری بات سن لیں، کون کون سے آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنے ہیں۔ تعلیم نسواں موسٹ امپورٹنٹ ہے جی، طالب علم کے فرائض بھی امپورٹنٹ ہیں، تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ والا بھی موسٹ امپورٹنٹ آپ کا مضمون ہے۔ وقت کی پابندی ہے جی، اور اس کے بعد آپ کے سائنس کے کرشمے ہو جائے گا، یہ موسٹ امپورٹنٹ آپ کے ایسیز ہیں، اردو میں مضمون ہے، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے۔ طرز عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اچھا جی، انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس طرح کی احتیاط، یہ ایک عبارت دی گئی ہے، اس کے نیچے پھر انہوں نے سوال کیے ہیں، تو سوال تو باقی تو سارے مل جاتے ہیں، اس میں سے باقی ایک چیز ہی رہ جاتی ہے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کی، وہ ہوتا ہے جی ان کے جو عبارت کے عنوان ہوتا ہے، تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، جو جس بارے میں یہ چیز ہوگی نا اس کو آپ نے لکھ دینا، اس کے بھی آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح سے آپ نے پیپر کنڈکٹ کرنا ہے، کس لحاظ سے پیپر آئے گا، ایم سی کیو کس لحاظ سے بننے ہیں اسٹوڈنٹس۔ تو باقی بیسٹ آف لک، اپنی تیاری اچھے طریقے سے کریں۔